آج ہم قرآن کے ایک ایسے باب کی بات کریں گے جسے ایک ڈھال کہا گیا ہے۔ کون سی ڈھال؟ ایک ایسی ڈھال جو ہمیں انسانی تاریخ کی سب سے بڑی آزمائش سے بچانے کے لیے نازل ہوئی، اور وہ ہے سورۃ الکہف۔ اچھا، تو یہ سب سے بڑی آزمائش ہے کیا؟ دیکھیں، روایت میں آتا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو، اور کہا جاتا ہے کہ سورۃ الکہف دراصل اسی بہت بڑے چیلنج کا جواب ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فتنہ آخر ہے کیا؟ خاص طور پر ہمارے دور میں اس کی شکل کیا ہے؟ تو ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کے آپ کہہ لیں 2 پہلو ہیں۔ ایک تو ہے اس کا مخصوص پہلو، یعنی آخری زمانے میں ایک شخصیت کا ظہور ہوگا جس سے المسیح الدجال کہا جاتا ہے، جو ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگا۔ لیکن، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کا ایک عمومی پہلو بھی ہے، اور وہ ہے آج کا دور، مادیت پرستی کا وہ نظریہ جو ہر طرف چھایا ہوا ہے، جو ہمیں خدا اور آخرت دونوں سے غافل کر دیتا ہے۔ تو اس فتنے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ سورت ہمیں 4 بڑے دلچسپ قصے سناتی ہے، جو ایک طرح سے کیس سٹڈیز ہیں۔ ہر قصہ اس فتنے کے ایک خاص پہلو سے پردہ اٹھاتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کہانیاں ہمیں آج کے دور کے لیے کیا سکھاتی ہیں۔ پہلے 2 قصے ایمان اور دولت کی آزمائش پر ہیں، اور یہ دونوں آزمائشیں بالکل ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن سے سب کچھ چھین لیا گیا صرف ایمان کی وجہ سے، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جسے سب کچھ دیا گیا اور دولت نے اسے تکبر میں مبتلا کر دیا۔ تو پہلا قصہ ہے اصحاب کہف کا۔ سوچیں، کچھ نوجوان ہیں جن کا ایمان خطرے میں ہے۔ ایک ظالم بادشاہ ہے جو انہیں مجبور کر رہا ہے کہ وہ اپنا عقیدہ چھوڑ دیں، لیکن وہ دنیا کی ہر آسائش، ہر سہولت کو ٹھکرا کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لیتے ہیں۔ اور پھر قدرت کا کرشمہ دیکھیں، وہ 300 سال سے بھی زیادہ عرصے تک وہاں محفوظ رہتے ہیں۔ یہ تھی ایمان کی آزمائش، جب سب کچھ چھن رہا ہو۔ لیکن اب جو اگلا قصہ ہے نا، وہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ یہاں آزمائش غریبی یا ظلم کی نہیں، بلکہ بے انتہا دولت اور خوشحالی کی ہے۔ یہاں کہانی ہے ایک ایسے آدمی کی جسے اللہ نے 2 خوبصورت باغ دیے تھے۔ وہ اپنے باغوں کو دیکھ کے اتنا مغرور ہو گیا کہ کہنے لگا، مجھے نہیں لگتا یہ کبھی ختم ہوں گے۔ وہ اپنی کامیابی کے نشے میں یہ بھول ہی گیا کہ یہ سب کچھ دینے والا کون ہے۔ ذرائع میں اسے خفیہ شرک کا نام دیا گیا ہے، یعنی جب انسان دنیا کی چیزوں کو ہی سب کچھ سمجھنے لگے۔ تو ہم نے ایمان اور دولت کی آزمائشیں دیکھ لیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور 2 اور بہت بڑی آزمائشوں کی بات کرتے ہیں جن کا ذکر اس صورت میں ہے۔ ایک ہے علم کا فتنہ اور دوسرا طاقت کا۔ علم کا فتنہ، اس کی مثال حضرت موسیٰ کے قصے سے دی گئی ہے۔ ایک موقع پر ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید روئے زمین پر ان سے بڑا عالم کوئی نہیں، تو اللہ نے انہیں ایک سفر پر بھیجا، ایک ایسے پر اسرار بندے سے ملنے کے لیے جن کا نام خضر تھا، تاکہ وہ ان سے کچھ سیکھ سکیں۔ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا علم کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، ایک الہی حکمت ہے جو ہماری سمجھ سے بہت آگے ہے۔ اس سفر میں حضرت خضر 3 ایسے کام کرتے ہیں جو حضرت موسیٰ کی سمجھ سے بالکل باہر تھے۔ انہوں نے غریب مچھیروں کی کشتی میں سوراخ کر دیا، ایک معصوم لڑکے کو مار ڈالا، اور ایک ایسے گاؤں میں دیوار ٹھیک کی جہاں کے لوگوں نے انہیں کھانا تک نہیں پوچھا۔ حضرت موسیٰ کے لیے سب کچھ ناقابل برداشت تھا، کیونکہ وہ ظاہری طور پر دیکھ رہے تھے۔ لیکن پھر حضرت خضر نے ان کاموں کے پیچھے کی حکمت بتائی۔ کشتی میں سوراخ اس لیے کیا تاکہ آگے ایک ظالم بادشاہ اسے چھین نہ لے۔ اس لڑکے نے بڑے ہو کر اپنے نیک والدین کے لیے شدید تکلیف کا باعث بننا تھا، اور اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ تو سبق کیا ملا؟ سبق یہ ہے کہ جو چیز ہمیں بظاہر بری یا غلط لگ رہی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی حکمت میں وہی ہمارے لیے بہترین ہو۔ اور آخر میں ہے طاقت کی آزمائش۔ اس کی مثال ہے ذوالقرنین کی۔ یہ اس باغ والے مغرور آدمی کے بالکل برعکس ہیں۔ انہیں بہت بڑی سلطنت اور طاقت ملی، لیکن انہوں نے تکبر نہیں کیا، بلکہ یہ مانا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، اور اپنی طاقت کو یاجوج و ماجوج جیسے فسادیوں سے کمزوروں کو بچانے کے لیے استعمال کیا۔ اچھا، تو یہ 4 کہانیاں ہو گئیں، ایک ایمان کی، ایک دولت کی، ایک علم کی اور ایک طاقت کی۔ ان سب آزمائشوں میں مشترک کیا ہے؟ وہ کون سی ایک چیز ہے جو ان سب کو آپس میں جوڑتی ہے؟ قرآن ایک لفظ استعمال کرتا ہے، زینت۔ زینت کا مطلب ہے سجاوٹ،
چمک دمک، یہ دنیا کی ظاہری خوبصورتی، اس کی کشش، یہی وہ پردہ ہے جو ہمیں اصل حقیقت دیکھنے سے روکتا ہے، یہی ان تمام فتنوں کی جڑ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ شعر بہت خوبصورت ہے۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ سوچیں، ایک طرف خدا کی روشنی ہے اور دوسری طرف دنیا کی سجی ہوئی شمع، اور ہم ہیں پروانے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری توجہ کس طرف جاتی ہے۔ تو اگر دنیا کی یہ چمک دمک، یہ زینت ایک آزمائش ہے، تو پھر اصل چیز کیا ہے؟ حقیقی سرمایہ کیا ہے؟ سورت اس کا بھی جواب دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہاں، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ بالکل، یہ چیزیں پرکشش ہیں، ان میں کشش رکھی گئی ہے، یہ اس دنیا کی سجاوٹ کا حصہ ہیں۔ لیکن، اور یہ ہے اصل بات، آیت آگے کہتی ہے والباقیات الصالحات، یعنی باقی رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، مطلب یہ کہ اصل کرنسی، اصل سرمایہ جو ہمیشہ ساتھ رہے گا وہ نیک اعمال ہیں، وہی اللہ کے ہاں بہتر ہیں اور انہی سے اچھی امید رکھی جا سکتی ہے۔ تو آخر میں یہ سورت ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ دنیا ایک سجی ہوئی، چمکتی ہوئی شمع ہے، اور ہم سب اس کے گرد پروانوں کی طرح ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہماری توجہ کی پرواز کس سمت میں ہے؟ اس فانی چمک دمک کی طرف، یا پھر اس ابدی روشنی کی طرف جو کبھی ختم نہیں ہوگی؟